ریاضیات، طب اور علم ہندسہ شامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے نبوت عطا کی اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اللہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور حق کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نہایت صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن اکثر لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اہم کارنامے۔ تحریر و کتابت کا آغاز۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے لکھنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے لوگوں کو قلم کے ذریعے علم کے فروغ کی اہمیت سمجھائی اور انہیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ سلائی کا فن متعارف کروانا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑے سینا اور پہنوانا سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہن کر رہتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں مہذب لباس پہننے کا طریقہ بتایا۔ فلکیات اور طب کے علوم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طب کا علم عطا کیا تھا۔ آپ نے لوگوں کو ستاروں اور آسمانی حرکات کے بارے میں آگاہی دی۔ آپ نے طب کے علم کو بھی ترقی دی اور مختلف بیماریوں کے علاج کے طریقے دریافت کیے۔ عبادت و ریاضت۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر اللہ کے حضور عبادت کرتے۔ آپ کی عبادت اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ فرشتے بھی آپ کی عبادت کے متعارف تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مرتبہ عطا کیا اور انہیں آسمانوں پر اٹھایا۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں ارشاد ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورہ مریم۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی عبادت، تقوی اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند کیا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں اور فرشتے ان کی صحبت سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا کیے۔ ان کے ذریعے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرایا۔ آپ کے دعا کرنے پر بارش برستی اور زمین سرسبز ہو جاتی۔ آپ کے ہاتھوں سے بنائی گئی اشیاء نہایت خوبصورت اور مضبوط ہوتی تھیں، جنہیں لوگ حیرت سے دیکھتے تھے۔ آپ کی باتوں میں ایسا اثر تھا کہ جو لوگ دل سے سنتے وہ فوراً ایمان لے آتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحتیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اہم نصیحتیں کی، جن میں سے کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ توحید کی اہمیت، عدل اور انصاف، علم کی طلب، عبادت کی رغبت۔ توحید کی اہمیت۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہی تمہارا خالق و مالک ہے۔ عدل و انصاف۔ زندگی میں ہمیشہ انصاف کو اپناؤ اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ علم کی طلب۔ علم حاصل کرو کیونکہ علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عبادت کی رغبت۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے احکامات پر عمل کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وصال کی مختلف روایات ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ کو آسمان پر زندہ رکھا گیا ہے، جہاں آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ بعض کے مطابق آپ کا وصال آسمان پر ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ علم، عمل اور تقوی کے ذریعے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی سنوارا جا سکتا ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔